الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ پورے قرآن مجید کے اندر غور و خوض، فکر اور سوچنے کے بعد مفسرین کرام نے، علماء نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد دہانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورتوں کی جو ترتیب اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی وہ سورہ فاتحہ سے ہیں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کی تینوں باتوں کا مجموعہ ہے کہ پہلے توحید، پھر رسالت، پھر آخرت۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، اسی طرح سے روحانی چیز یعنی ایمان کی تقویت بھی سورہ فاتحہ ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے تقریباً 49 نام 49 نام احادیث میں آئے ہیں۔ اس میں سے ایک نام ام الکتاب یعنی پورے قرآن مجید کی ماں ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا مضمون توحید، رسالت اور آخرت پر ہے۔ اس کو ہر نماز میں اسی لیے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کسی رکعت میں فرض کی حیثیت سے، کسی رکعت میں مستحب کی حیثیت سے، کسی رکعت میں واجب کی حیثیت سے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کو اتنی تاکید سے کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں پورے اسلام کا، پورے قرآن کا، پورے دین کا نچوڑ ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور بدلے کے دن کا مالک مختار ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے ویڈیو میں آگے کی سورہ فاتحہ کی باقی آیات کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو خود بھی سیکھیں، سنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں اور سنائیں۔ اللہ پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو اپنے کلام مجید سے محبت، عقیدت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔